فہمیدہ کمال آپ سب کو آج کے سیمینار میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے آج کے سیمینار کا مقصد اقبال کا فلسفہ خودی اور آج کا نوجوان ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں حافظ دیباج حیدر کو فرام یونیک ہائی اسکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ میں اپنے سب سے پہلے ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ منسٹر ہیں فار کالونیز اینڈ پریزنس کے، اور آپ اس وقت منسٹر برائے جیل خانہ جات کی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام پروفیسر عبدالمنان خرم صاحب، چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، میڈم بصیرہ امرین صاحبہ، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، اور میڈیا کے میرے دوست، سب کو میری طرف سے سلام۔ کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا تھا؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اقبال نے جب اپنی تھیوری، اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنی آئیڈیالوجی پریزنٹ کر رہے تھے تو وہ دور وہ تھا کہ 1746 کے راؤنڈ اباؤٹ سید احمد شہید کی تحریک ناکام ہو چکی تھی، کہ جو اس وقت کے سکھوں اور فرنگیوں کے خلاف ایک مسلمانوں پہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک بغاوت تھی، وہ ناکام ہوئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم 1919 سے لے کے 1925 تک، اس میں ناکامی کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا، خلافت عثمانیہ کا۔ تو ایک ڈیٹوریشن تھی جو ہے وہ مسلمانوں کی علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، اور دفاعی حوالے سے، فوجی حوالے سے، عسکری حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمان مسلسل جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے تھے۔ ان حالات کے اندر اقبال نے اپنی یہ تھیوری پیش کی تھی کہ مسلمان کو اور انسان کو اپنی خودی اور اپنی خودداری کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا دیا ہوا فلسفہ خودی قیامت تک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ فلسفہ خودی آج کل کے دور کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم یہ کہے کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے، مانا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے اور گردانا جائے۔ آج کے دور کا فلسفہ خودی یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کے پاس 4 موسم ہیں، وہ پاکستان جس کے پاس معدنیات ہیں، وہ پاکستان جس کے پاس زراعت کے اور جناب جتنے زراعت کی پری ریکویزٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ پاکستان کے جس کے پاس صنعت کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ پاکستان جس کو گرم پانی کے جنا سمندر موجود، دریا موجود، نہروں کا سسٹم موجود، جنگلات موجود، مین پاور موجود، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فلسفہ خودی کو اتنا تباہ کیا گیا کہ وہ پاکستان آج ایٹم بم رکھنے کے باوجود جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ کشکول لے کے جو ہے وہ پھیرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن 2.5 سال کی مدت کے اندر وہ فلسفہ خودی تھا کہ جس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یا موجودہ رجیم کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آج جو $20 ارب کا آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا، تجارتی خسارہ تھا، آج وہ سرپلس کے اندر آ جاتا ہے کووڈ 19 کے باوجود۔ یہ فلسفہ خودی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، اپنی تجارت کو، اپنی ملک کو، اپنی اکانومی کو، اپنی امپورٹس کو، اپنی ایکسپورٹس کو، اپنی
فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، اپنی سیونگ کو، اپنی انویسٹمنٹ کو، اپنے ایکسپینڈیچرز کو اس انداز سے مینیج کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہے، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے. آج آپ کا وہ سرپلس کے اندر آ جاتا ہے 2.5 سالوں کے اندر. آج آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 26-27 ارب ڈالر پہ چلی جاتی ہیں. فلسفہ خودی کا عالم یہ ہے کہ وہی اوورسیز پاکستانی کے جو کبھی حکمرانوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 27 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس آتی ہیں. فلسفہ خودی سے مراد یہ کہ آپ اپنا آپ پہچانیں، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اپنا آپ پہچانیں کہ آپ کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑی احسن تقویم پہ پیدا کیا. اللہ پاک نے سورہ 3 کے اندر کہا ہے اس سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. تو کیا پاکستانی کسی سے کم ہے؟ فلسفہ خودی کا میسیج یہ، آج میں آپ کو اپنے انداز سے، میرا اپنا ٹپیکل سٹائل ہے، وہ لگا بندہ کتابوں کے فکرے، کتابوں کی جملے، وہ جناب تقریروں کے جملے، وہ مجھ سے وہ نہیں چیزیں ہوں گی. آپ میں سے ہر پاکستانی یہ طے کر لے وہ جس فیلڈ کے اندر ہے اس نے اس فیلڈ کا ماسٹر بننا ہے. اس فیلڈ کے اندر اس نے اس کی جو کوالٹیز اور اس کی جو کیپیبلٹیز اور اس کی جو کیپیسٹی اور اس کی جو پروفیشنسی اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور کے پاس ہو. یہ ہر پاکستانی طے کر لے. کیمرہ مین طے کر لے کہ اس سے بہترین کیمرہ مین جو ہے نا کوئی اور نہیں ہو سکتا. جرنلسٹ طے کر لے کہ اس سے بہترین جرنلزم کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کی ایجوکیشنسٹ طے کر لیں کہ بہترین ایجوکیشن ہم اپنے ادارے کے ذریعے سے ہم اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے پاکستان میں دیں گے جو پوری دنیا کے اندر نہیں ملے گی. پولیٹیشین یہ طے کر لیں کہ یار ہمارے اندر اتنا قوت فیصلہ اور ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ذمہ داری آئے ہم اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. ڈاکٹر، انجینئر، نیوکلیئر سائنٹسٹ، ہر شعبہ زندگی کا فرد یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو اتنا ماہر کرنا ہے کہ دنیا جناب مثال دے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ اجتماعی، انڈیویجول بھی یہ آپ پیدا کریں. اس کے بعد کس چیز کی کمی ہے پاکستان کے اندر؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہی اقبال سمجھانا چاہتا تھا اس وقت کے مسلمانوں کو کہ جنہوں نے کئی سو سال دنیا میں حکمرانی کی. سائنس کی ابتدا مسلمانوں نے کی، ٹیکنالوجی کی ابتدا مسلمانوں نے کی، تجارت کی ابتدا مسلمانوں نے کی. ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے جو پاکستان کا ہیرو ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو عزت دی ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو مرتبت دی ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا وکٹری سٹینڈ کے اوپر لہرایا ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر نام، مقام اور وقار دیا ہے، جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے دیہاتوں کے اندر اور ریموٹ ایریاز کے اندر لوگ اگر پاکستان کو جانتے ہیں تو یا پاکستان کے ایٹم بم کی وجہ سے جانتے ہیں یا عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم اقبال کی اس فلسفہ خودی کو لے کے نکلے ہیں. آخر میں پروفیسر عبدالمنان خرم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں جب نیا یہ حکومت بنی تھی تو اسی جناب یونیک گروپ کے پہلے فنکشن میں آیا تھا، اور اس کے بعد میرا خیال میں نے کبھی غیر حاضری نہیں کی. جب بھی انہوں نے بلایا میں آیا. ماشاءاللہ ایک انتہائی اچھا یہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہے اور ایجوکیشن کے شعبے میں یہ بڑی اچھی خدمات سے انجام دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کے اندر بس یہ چیز شامل کر لیں کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اور پھر بات وہی کہ میرے وطن کے باسیوں جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے، دوا تمہیں سماج دے. یہ راستے کے پیچ و خم بڑھو تو چوم لیں قدم. ہر ایک گھڑی کا پیار لو، یہ معاشرہ سدھار لو. یہ وقت کھو رہے ہو تم، جو فصل بو رہے ہو تم. کسی کو کاٹنی بھی ہے، یہ آگ چاٹنی بھی ہے. حواس کس کو دے دیے؟ نہ اپنی نسل کے لیے. تباہیاں ادھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو. صداقتوں کا ساتھ دو، برائیوں کو مات دو. جہاد ہو ہر ایک عمل، ملے گا نیکیوں کا پھل. سبھی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے. بھلوں کا روپ دھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو. اب میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں
दावत देती हूँ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन मोहतरम जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वज़ीर मोहतरम हुकूमत पंजाब जनाब अफ़ीफ़ अशरफ सिद्दीकी साहब, वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोफेसर अमजद अली ख़ान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वसीम अनवर चौधरी, डायरेक्टर, सैयद नदीम आलम, एडिशनल डायरेक्टर, मोहतरमा डॉक्टर बसीन अमरीन साहबा, डायरेक्टर इकबाल एकेडमी, अंजुम वहीद साहब, अज़ीज़ तलबा व तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम। इकबाल के एक एक शेर पर सेमिनार अगर हो करना पड़े तो उसके लिए भी वक्त शायद कम हो जाए। और इकबाल ने तो इस बात को ख़ुद भी कहा है कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। इतनी अभी तक इकबाल की सोच और फ़िक्र पर बात हो रही है, तलबा थीसिस लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में इकबाल की सोच, इकबाल की फ़िक्र पर पीएचडी हो रही है। असर हाज़र में पाकिस्तान पर जो अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें हैं, मैं इकबाल को उन नेमतों में शुमार करता हूँ। ये पाकिस्तान का बनना, वजूद में आना, ये फ़िक्र इकबाल की का एक ज़हूर है। जब कोई कौम किसी दूसरी कौम पर हुक्मरान होती है तो हुक्मरान कौम का ये ख्वाहिश होती है कि मुज़ाहमत ना हो। मुज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मुज़ाहमत होती है मुख्तलिफ़ तबक़ात की तरफ से, जहाँ जहाँ गालिब अक़वाम ने हुकूमत की, उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो ये मुज़ाहमत को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो हुक्मरान या गालिब अक़वाम चाहती हैं कि ये मुज़ाहमत की ख्वाहिश को भी ख़त्म कर दिया जाए, यानी लोगों के अंदर इस ख्वाहिश को भी ख़त्म कर दिया जाए, और ना सिर्फ ख़त्म कर दिया जाए बल्कि इस कौम को, महकूम कौम को इस तरह बना दिया जाए कि वो इसके बारे में सोचे भी ना, वो उस सूरत हाल में एडजस्टमेंट कर ले। तो इकबाल ने मेरे नज़दीक जो फ़लसफ़ा खुदी है, ये कौमी हैसियत से, एक उम्मत की हैसियत से नौजवानों को, बिलखसूस नौजवानों को, इसलिए कि नौजवानों के अंदर माशरे के दीगर तबक़ात की निस्बत ज़्यादा ताकत, ज़्यादा करने की ख्वाहिश, कुछ करने की ख्वाहिश होती है। तो इकबाल ने नौजवानों को अपना मुखातब करार दिया, उनको ये बताया कि तुम लोग ये जो आज महकूम हो, आज जो मरऊब हो, तुम लोग कभी पूरी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। बस अपने अंदर वो औसाफ पैदा कर लो, अपनी निगाह को बुलंद कर लो, मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत पैदा कर लो, और अपने किरदार को इतना अच्छा बना लो, इस तरह जैसे कि एक मर्द मोमन हुआ करता है। जब ये सब काम आप करोगे तो आपको उसी तरह दुनिया की अमामत मिल जाएगी, दुनिया की आपको चुदराहट भी मिल जाएगी। तो मैं इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को ज़ाती औसाफ से ज़्यादा एक कौमी तनाज़र में देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब इकबाल खुदी की बात करता है तो उससे मुराद उम्मत मुसलमा है, मुसलमान कौम है। वो चाहता है कि मुसलमान कौम फिर वो अरूज हासिल करे। इकबाल ने एक मर्द मोमन की जो खसाइल, जो खूबियाँ जो होनी चाहिए, वो बयान की। बेहैसियत उस्ताद इकबाल मेरे इस हवाले से भी मोहसन हैं कि जब मैं बच्चों को रवैयों की तालीम देता हूँ, जब मैं बच्चों के तज़किया नफ्स करता हूँ, जब मैं बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखाता हूँ, तो मुझे फ़िक्र इकबाल से अच्छे इंसान की
تعریف کا پتہ چلتا ہے. اقبال مجھے بتاتے ہیں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے, اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ دیگر ہمارے جو مقررین اور اقبال شناس ماہرین یہاں موجود ہیں ان کی سنتے ہیں. ہماری آج کی تقریب کی گیسٹ آف آنر محترمہ بصیرہ امرین صاحبہ. آپ اقبال اکیڈمی کی ڈائریکٹر ہیں اور اقبالیات میں آپ کی بہت سی خدمات ہیں. اقبال پر ریسرچ کے حوالے سے نامور حلقوں میں گراں قدر نظر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ کو. پلیز میم. خودی ہے کیا، اس حوالے سے تھوڑی سی میں رہنمائی آپ کی کروں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ضمن میں کچھ مطالعات کریں اور کوشش کریں کہ اقبال کی بیسک فلسفی جس کو خودی کا نام دیا جاتا ہے، سیلف ایویلیویشن کا نام دیا جاتا ہے، وہ ہے کیا. ایک تارانہ نظر اس پہ ڈالتے ہیں. خودی کا لفظ آپ دیکھیں کہ خود سے ہے، سیلف کے حوالے سے. تو شعر اقبال کے سنیں تھوڑے سے کہ اقبال یہ کہتے ہیں: کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کھول آنکھ. اور جب اقبال کی شاعری میں ہر لفظ اپنے انر میننگ میں آیا ہے، علامتی حوالے سے آیا ہے. یہ آنکھ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، یہ آنکھ دل کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ کھول، اپنی طرف دیکھ. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب وہ زمینی کوئی چیز نہیں کہہ رہا کہ زمین کی کوئی چیز دیکھ، اچھا تیری غرض و غایت یہ ہونی چاہیے. وہ بلندی کی بات کر رہا ہے کہ وہ سورج جو مشرق سے ابھر رہا ہے وہ اس کی طرف دیکھ، کس بلندیوں پہ تیرا مقام ہے. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں. اب ایک چھوٹا سا انسان زمین پر بیٹھا ہے، پورے افلاک اس کے سامنے ہیں، تو دنیا کو تسخیر کرنے کا سبق دے رہے ہیں. بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ. تو بیم اور رجا کیا؟ جب انسان بڑے مقاصد کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایک جنرلی ایک ٹینشن پیدا ہوتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے مقاصد بھی جب زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ کو ایک دباؤ کا سامنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. بیم ہے، خوف ہے. سب سے پہلے انسان کے دل میں جب کوئی مقصد جنم لیتا ہے تو انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور عقلی ہتھ کنڈے ذہن میں آنے شروع ہو جائے. کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ کتنا وقت ہے، یہ مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بیم و رجا کا مارکا کیا ہے؟ خوف اور امید کی جنگ. رجا ہے امید، ساتھ ہی ساتھ عشق جس کو رجائی جس کے پہلو ہیں وہ یہ تقویت دیتا نہیں ایسا ہو سکتا ہے. وقت کم است ہو کارہا بسیار، کہ وقت کم ہوتا ہے لیکن کام بہت زیادہ انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں اور سارے کے سارے پورے بھی ہو جاتے ہیں. تو اقبال نے اس بند میں وہ اپنی خودی کے تصور کو اس طرح واضح کیا کہ جب تم مقصد اپناؤ گے، سیلف ایویلیویٹ کرو گے، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مقصد کریٹ کرو گے تو تمہیں خوف اور امید کی جنگ کا سامنا ہوگا. اور چھوٹے مقاصد تمہاری غرض و غایت نہیں ہونے چاہیے، پوری دنیا کے مقاصد تمہارے سامنے ہونے چاہیے. تو اس سے ہمیں ایک سینس ملتی ہے کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خودی کا مطلب دو باتیں اس سے ہوئیں. سیلف ایویلیویشن ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو مقصد کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد ذات کو مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے. یہ وہ اوصاف ہیں خودی کے کہ خودی ان چیزوں سے بنتی ہے. یہ زمان و مکان سے ماورا ہے، یہ روشن نقطہ دل، اس کا مقام دل میں ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو دل میں یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے. زمان و مکان سے ماورا ہے، جبر پسندی یا تقدیر پرستی کو نہیں مانتا، اپنی تقدیر خود پیدا کرتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. تو وہ سکھاتا ہے کہ خود کرنا ہے، سوال سے کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ وہ اوصاف ہیں جو علامہ نے خودی کے کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ تکبر اور انا کے برعکس ہے. آپ دیکھیں تکبر اور انا میں ایسا نہیں ہے. ابلیس انائے کاذب کی نمائندگی کرتا ہے اور آدم انائے صادق کی نمائندگی کرتا ہے. انائے صادق یا پازیٹیو ایگو جو ہے وہ آپ اسی کو خودی کا نام دیتے ہیں. تو اقبال کے نوجوان کو ان مسٹریز کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نوجوان آپ طبقہ اس کو پہچانیں گے تو دو چیزیں آپ کے سامنے بالکل رہیں گی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. خودی تلوار ہے تو فساں جس پر اس کو تیز تر کیا جاتا ہے وہ لا الہ. ڈرنا نہیں ہے کسی سے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خودی کا حاصل یہ ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
تو اللہ کے ڈر کے ساتھ دوسری چیز جو مومن کو چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا چاہیے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں، دنیا اور آخرت ان کے ساتھ وفا کرتی ہے. جو ان کے ساتھ بے وفا ہے، دنیا و آخرت میں رسوا ہوتے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو لوح و قلم تقدیر کو کہتے ہیں. تقدیر بدل جائے گی، سب کچھ بدل جاتا ہے جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اقبال سے کسی نے کہا کہ کوئی شعر میرے لیے بتا دے، میں ساری زندگی اس کو منشور بناؤں گا. اس شخص کی عمر کوئی میرے جتنی ہوگی. علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اب آپ کی جنریشن کے لیے، آپ کی ایج کے لوگوں کے لیے کلام لکھا ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو عقل کی کسوٹی پہ اس کو دیکھیں گے. یہ تو جذبے کی دنیا ہے، اور جذبے کی دنیا ہر دور کا نوجوان اس کو محسوس کرے گا. میرا پیغام ہر دور کے نوجوانوں کے لیے ہے. زید حسین صاحب جو کہ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان اقبال اسکالر بھی ہیں اور ینگ اقبال اسکالر کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ کو 2019 میں اسی ایوان میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ایوارڈ بھی دیا تھا. آپ کی بھرپور تالیوں میں اب میں دعوت دیتی ہوں جناب زید حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے منتظمین کو اور ایوان اقبال کے منتظمین کو کہ جنہوں نے انتہائی اہم موضوع پر آج کے اس فکر انگیز نشست کا اہتمام کیا. ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خودی کو بیان کیا ہے. صرف ایک پوائنٹ، ایک نقطہ میں پیش کر کے آج کی تقریر کو، آج کی گفتگو کو اختتام کروں گا. آغاز میں اس 3 اشعار سے کروں گا جو علامہ نے اسرار خودی کو جن اشعار سے آغاز کیا. وہ اشعار فارسی کے مولانا روم کی ایک طویل غزل سے لیے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 اشعار ہی پورے اسرار خودی میں پوشیدہ جو سیکرٹس اقبال بتانا چاہتے ہیں وہ پوشیدہ ہیں. پوری کی پوری روح اسرار خودی کی ان 3 اشعار میں پوشیدہ ہے. اقبال فرماتے ہیں، مولانا روم کے اشعار: دی شیخ با چراغ حامی گشت گرد شہر، گزدام و دد معلولمو انسان مارزوس، زن ہمرہان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم داستان مارزوس. کہ میں نے کل ایک شیخ کو، ایک بزرگ کو ہاتھ میں چراغ لیے دن کی روشنی میں کچھ تلاش کرتے دیکھا. وہ صدا لگا رہا تھا کہ مجھے کسی انسان کی تلاش ہے. کس کی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جو بازار زندگی میں چل پھر رہے ہیں یہ انسان ہی تو ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان میں جانوروں، حیوانوں اور درندوں کی صفات پیدا ہو گئی ہیں. مجھے ایک حقیقی انسان کی تلاش ہے جو شیر خدا اور رستم دستان مارزوس، شیر خدا اور رستم دستان جیسا شجاع اور بہادر انسان ہو، جو معاشرے سے ظلم و ستم اور فساد ختم کر کے معاشرے کو ایک زبردست انقلاب سے آشنا کر دے. مجھے اس انسان کی تلاش. تو یہ علامہ اقبال اسرار خودی میں آغاز کر رہے ہیں سیکرٹس آف سیلف، جو انہوں نے 1915 میں لکھی. تو اسی طرح علامہ اقبال کا، جس طرح ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ نے خودی کا تعارف پیش کیا، تو یہ جو خودی کا جو تصور ہے، یہ علامہ اقبال کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کا مرکزی فلسفہ ہے. ایک نیوکلس پوائنٹ ہے جو جگہ جگہ اقبال خودی کا تذکرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ خودی سے مراد کیا ہے. خودی سے مراد اپنی ذات کا عرفان ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار اور ان گنت اور لاتعداد صلاحیتوں سے اور صفات سے نوازا ہے، اور ہر انسان کو دوسرے سے یونیک پیدا کیا ہے. یعنی جو کوالٹیز کسی دوسرے کے پاس ہیں شاید وہ کسی اور شخص کے پاس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ زیادہ مماثلت نہیں پاتا،
بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ظاہری بود و باش کسی دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق کائنات نے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ یکساں صفات میں پیدا کیا ہو؟ تو یعنی ہر شخص اس دنیا میں منفرد صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، کوالٹیز کے ساتھ دیا گیا ہے. آپ کے ادارے کا نام بھی یونیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کے اسرار خودی کی ایک تفہیم ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو وہ اپنی ذات کے اندر تلاش کرے اور انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے وہ صرف کرے. تو یہ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آرڈینری لائف گزار کر دنیا سے نہ جائے. آیا دنیا میں، کھایا پیا، روزگار تلاش کیا اور دنیا سے چلا گیا. یہ آرڈینری لائف اقبال قائل نہیں ہے. اقبال چاہتے ہیں کہ قطرہ، وہ ان کا یہ ارادہ ہے، وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ قطرہ سمندر میں مل کر اپنی ہستی اور اپنے وجود کو کھو دے، ذرہ صحرا میں مل کر غبار ہو جائے. اقبال کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ، کرن اپنی انفرادیت قائم رکھے، اس کی ٹھنڈک، حدت اور چمک نہ صرف باقی رہے بلکہ نشان راہ بن جائے. تو آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے منتظمین کو، ایوان اقبال کو، کہ وہ آپ کو یونیک بنانا چاہتے ہیں. یہ آج آپ اگر یہاں موجود ہیں تو اس کے پیچھے یہی مقصد کار فرما ہے کہ اقبال کے بصیرت افروز پیغام سے آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں، آپ کے ذہن کی نشو و نما کی جائے. نصابی کتب رٹنے کا نام تعلیم نہیں. تعلیم تو آپ کی ذہن کی نشو و نما کرنا ہے، آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں. اور وہ کہاں سے ملے گی؟ اقبال کے کلام سے ملے گی.